وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز اسمه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا عزمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلة لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستو، آپ حضرات قابل قدر ہیں، دور دراز سے تشریف لائے ہیں، صعوبت تکلیفیں برداشت کر کے اجتماع گاہ پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے. یہ ہماری آخری مجلس ہے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی. آپ حضرات سے درخواست ہے جو جہاں ہیں وہ وہیں بیٹھ جائیں، وہ چلت پھرت نہ کریں، اور جو ہماری خطے والی جماعت ہے وہ باہر چل پھر کر جو مجمع اسٹال پر ہے، چائے وغیرہ میں ہے، یہ جو آوازیں آ رہی ہیں، شور مچ رہا ہے، یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی ہے، تھوڑا اس کا خیال رکھیں. مجمع کی توجہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ متکلم کی زبان سے نافع کلمات کہلواتے ہیں، اور اگر مجمع غیر متوجہ ہوتا ہے، غیر طالب ہوتا ہے، تو پھر بات ادھر سے ادھر چلی جاتی اور بڑے بڑے متکلم فیل ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات کی طلب پر، آپ حضرات کی توجہ پر انشاءاللہ ہم سب کے نفع کی باتیں ہوں گی. آپ حضرات سے درخواست ہے آخر تک بیٹھیں، اپنے تقاضوں کو دبا کر بیٹھیں، اٹھک بیٹھک نہ کریں. اگر مجمع میں سے ایک آدمی بھی اٹھتا ہے تو مجمع میں انتشار کی شکل بنتی ہے. ایک تو شیطان ایسی مجالس میں آنے نہیں دیتا، اور اگر آ گئے ہیں تو پھر بیٹھنے نہیں دیتا، کیونکہ شیطان انسان کے اندر ایسا چلتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے دم یعنی خون دوڑتا ہے ایسے شیطان دوڑتا ہے. معمولی سا بہانہ، معمولی سا حیلہ، معمولی سی ضرورت کہ استنجا کر لیں گے، جلدی وضو سے فارغ ہو جائیں گے، بھیڑ لگ جائے گی، پھر موقع نہیں ملے گا، یعنی معمولی سا بہانہ بنا کر آپ کو اس مجمع میں سے لے جائے گا، اور آپ اٹھ کر چلے گئے تو وہ انوارات حاصل نہیں ہو سکتے. اور اللہ یہ کہ شدید حاجت ہو، شدید ضرورت ہو، آدمی شوگر کا بیمار ہے اور استنجا قابو میں نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا. جتنی دیر بھی انشاءاللہ بات ہوگی وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ حضرات کی استعداد سے ہٹ کر بات ہوگی. جتنا آپ کے اندر تحمل ہوگا، جتنا آپ کے اندر برداشت ہوگا، اتنی بات ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی کیسٹ ہے اسے پورا کرنا ہی ہے، چاہے مجمع متوجہ ہو یا نہ ہو. آپ بالکل گھبرانا مت، آپ نو ٹینشن ہو کر بیٹھو، بالکل اطمینان سے، سکون سے، وقار سے، سنجیدگی سے بیٹھو، اور اپنے دل و دماغ سے
جلدی نکال دو. آخری مجلس میں یہ ہوتا ہے ارے جلدی بیان ختم ہو, دعا ہو جائے, اب ہم گھر کو چلے جائیں, کیونکہ سب کی سواری تیار ہے اور سواریوں میں تیل پڑا ہوا ہے, پہلے سے تیار ہو کر آئے ہیں. ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ ہم گھر کی تیاری کے لیے آتے ہیں اور صحابہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آتے تھے. یہ اجتماع کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ ہم صحابہ کی سطح پر کیسے پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین کی جس سطح پر چھوڑا تھا یہ امت اس سطح پر آ جائے, یہ تبلیغ کا خلاصہ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس کام سے کچھ نہیں چاہتا, میں صرف اس کام سے یہ چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت جس سطح پر تھی, یعنی صحابہ جس سطح پر تھے دین کی, یہ امت اس سطح پر آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100% ایمان کی دعوت تھی, 100% اعمال زندہ تھے, 100% علم کے حلقے لگتے تھے, 100% ذکر کے حلقے لگتے تھے, 100% ان کا معاشرہ دینی تھا, 100% ان کے اخلاق دینی تھے. یہ معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا زندہ ہو جائے پورے ورلڈ میں, پورے عالم میں, یہ ہے تبلیغ کا خلاصہ. تبلیغ سے کوئی پارٹی بنانا نہیں ہے, کوئی جماعت بنانا مقصود نہیں ہے, کوئی ایک فکر بنانا مقصود نہیں ہے, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل و مکمل جو دین لے کر آئے ہیں, جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ زندہ ہو جائے گی. ہر لائن سے, ایمانیات کی لائن سے, عبادات کی لائن سے, اور اخلاقیات کی لائن سے, معاملات کی لائن سے, معاشرت کی لائن سے 100% دین زندہ ہو جائے گا. تو دوستو, جیسا بھی ہمارے حضرت مولانا شیخ الحدیث محمود صاحب فرما رہے تھے, بعد العصر آپ کو دھیان ہوگا کہ پھر اقوام عالم آپ کی قدم بوسی کریں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامل و مکمل دین لے کر آئے ہیں. وہ کامل و مکمل دین امت میں زندہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمام حالات کو درست فرما دیں گے. آج میرے دوستوں بزرگوں, امت مسلمہ حالات میں ہے, پریشان حال ہے اور مسکنت میں ہے, جیسے بھیگی ہوئی بکری یا بھیگی ہوئی بھیڑ. اس طرح سے امت مسلمہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ امت مسلمہ کے یہ حالات بن جائیں گے کہ اقوام عالم ان کو نمٹانے میں ایسی متوجہ ہوں گی جیسا کہ بھوکے کھانے پر لپٹتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, بہت زیادہ ہوں گے, مگر مانند پانی کے جھاگ کے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ پانی کے جھاگ, ان کی کوئی وقت نہیں. دودھ کے جھاگ, ان کا کوئی وزن نہیں. پانی کا وزن, پانی کے جھاگ کا کوئی وزن نہیں ہوتا. بہت بڑی تعداد میں ہوں گے لیکن پانی کے جھاگ کی طرح سے ہوں گے, حقیقت سے محروم ہوں گے. دین والے کہلائیں گے مگر دین کی حقیقت نہیں ہوگی. ایمان والے ہوں گے, ایمان کی حقیقت نہیں ہوگی. کلمے والے ہوں گے, کلمے کی حقیقت سے محروم ہوں گے. تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے ان کو دیکھ کر کہ ان کے دین میں کوئی حقیقت نہیں. تو ذلت ان کے اوپر طاری ہو جائے گی, مسکنت ان کے اوپر طاری ہو جائے گی, اور یہ زمین پر جو ہے دوستو بزرگوں ذلیل و خوار ہوں گے. کیوں؟ چونکہ حقیقت سے محروم ہوں گے. دعوت و تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ایمان کے تعلق سے, یقین کے تعلق سے, اعمال کے تعلق سے, اور معاشرت کے تعلق سے, اور اخلاق کے تعلق سے جو اس کی حقیقت مطلوب ہے اس حقیقت پر آ جائے. پھر امت مسلمہ کی دوستوں
قیمت لگے گی اور پھر ان کی وقت ہوگی اور ساری دنیا میں ان کا ایک مقام ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین کی دعوت لے کر آئے ہیں وہ دین کی دعوت ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ذلت سے عزت دینے کے لیے ہے اور پستی سے بلندی پر لانے کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے فرمایا اے ابو سفیان، وہ بہت بڑے چودھری تھے مکے کے، قوم کے، برادری کے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور رئیس بھی تھے، تاجر بھی تھے، بڑا ان کا مقام تھا. اے ابو سفیان، میں جو دعوت لے کر آیا ہوں میں ایسی دعوت لے کر آیا ہوں کہ تم اس دعوت کو قبول کر لو تو دنیا اور آخرت کی کرامت حاصل کر لو گے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان تم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لو گے. تم اگر اس محنت میں جڑ گئے اور اس دعوت کو تم نے کلمے کی قبول کر لیا تو تم سلامتی پا جاؤ گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت چلائی. بلاد عربیہ کا حال یہ تھا کہ بلاد عربیہ پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ وحشی قوم تھی اور یہ خون چاٹتے تھے اور مردار کھاتے تھے اور بڑی بڑی اس زمانے کی 4 طاقتیں تھیں، سپر پاور طاقتیں تھی دنیا کی 4. کوئی بھی ان میں سے ان پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت چلائی. حالات سے آپ کو گزرنا پڑا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حالات برداشت کیے. آپ کو اپنی دعوت پر اتنا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں دائرۂ حیات آپ کا مشرکین نے تنگ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا. آپ ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی اندھیری میں نکلے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 رات غار سور میں چھپے رہے. مکے میں یہ اعلان ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. اس زمانے میں 100 اونٹ بہت بڑی بات تھی، جیسے کسی نے ایک پورا گاؤں دے دیا ہو. سراقہ ابن مالک آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے قریب پہنچ گیا. آپ پر حملہ آور ہونے والا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمے کی دعوت پر ایسا یقین تھا کہ اللہ کی مدد حق ہے، اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہے. جس اللہ کی میں دعوت دے رہا ہوں، جس اللہ کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے اور خالق ہے. اللہ میری مدد فرمائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی نظر پڑی اور سراقہ ابن مالک کی سواری کے قدم زمین میں دھس گئے اور تقریباً آدھا جو ہے سواری وہ زمین میں دھس گئی. گھبرا گیا سراقہ. اور سراقہ نے یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیں، میں اس عذاب سے نکل جاؤں. میں سمجھ گیا کہ اللہ کا غیبی نظام آپ کے ساتھ ہے. میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. آپ کسی کی ہلاکت کو نہیں پسند فرماتے تھے. آپ نے دعا فرما دی، اس کے سواری کے پاؤں زمین سے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ تو کلمہ پڑھ لے، کلمے کی حقیقت دل میں اتار لے، کلمے کی دعوت میں لگ جا. یہ کسرا ایران کا بادشاہ جو حکومت کر رہا ہے اور اس کے جو کنگن مشہور ہے پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائیں گے. ارے کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے. آپ جا رہے ہیں مکے سے مدینہ اور مکے میں اعلان ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لاؤ. جو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے.
وہ سراقہ اس لالچ میں گیا ہے پکڑنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے وقت میں جو وقت میرے دوستو خوف کا تھا، ڈر کا تھا، آپ کو اپنی جان کا میرے دوستوں مسئلہ تھا، آپ فرما رہے ہیں کہ سراقہ مجھے اتنا یقین ہے اس کلمے کی دعوت پر کہ تو اگر اس محنت میں لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کسرا ایران کا جو بادشاہ ہے اس کے کنگن ساری دنیا میں مشہور ہیں،